اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء، اور پاک دامن عورتیں حرام کی گئی ہیں، شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو تمہارے ملکیت میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ خواہشات کے لیے، اور اس لیے کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے دو طے کرو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے اور کے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے لائق مت ہو، تمہاری مومن لوٹیاں، ان سے نکاح کر لو، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے ادا کرو جب وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، نہ چھپے دوست پکڑنے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یہ اس لیے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غربت اور محتاجی کی وجہ سے آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں زنا نہ ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ پھر غلام لوڈی سے نکاح کر لے، اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے یعنی مرد اور عورت شادی کے بغیر جو ہے وہ اکیلے تنہائی میں نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں جو تعلق حرام ہے اس میں اللہ کی کوئی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو وہ جو حرام اللہ نے کر دیا وہ حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو غیر محرم ہے، یعنی مرد کو کہا گیا تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غیر محرم کو چھونا بغیر کسی، یعنی نہ اس سے کوئی نکاح ہے نہ اس سے کوئی حرمت کا جو رشتہ ہے وہ ہے، تو جو یہ کرے گا اس کے لیے فرمایا اس کے لیے یہ حکم ہے استغفر اللہ، تو اس سے بہتر ہتھوڑا کھا لینا ہے کہ غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور فرمایا اللہ جو ہے وہ آپ کے ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ تمہارے دلوں میں کیا ہے زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج بھی نہیں لگانی چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کون کیسا ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیسا ہے اس کے ایمان پہ ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے اپنا دیکھو کہ اپنا کیا ہے، اپنے ایمانوں کو چیک کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ میں چاک کروں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان طریقوں سے چلائے جو طریقوں کی طرف ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور وہ چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا، یعنی جو بھی خواہشات کی اپنی پیروی کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کے اتباع ہیں، اور وہ یہی کہیں گے، وہ یہی اس سے مراد یہود و نصارہ اور دین کی راہ سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح دنیاوی لذتوں میں خواہشات میں پڑیں اور پھر ان کے ایمان خراب ہو جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی بوجھ اللہ رب العزت انسان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا، یعنی تم جو زنا سے بچے، لونڈی سے نکاح کرنے اللہ نے اجازت دے دی۔ یا ایھا
الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مالوں کو نہیں کھانا، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت کا لین دین ہو، جو ایک صورت ہو کہ اس میں آپ لوگ راضی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو لین دین جو رضامندی کا ہو وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کا ویسے مال لینا، ویسے اس پہ یعنی کسی بھی طریقے سے اٹھا لینا، یہ جو ہے یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس سے کچھ لے، اس لیے یہ حرام کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، ایک نوالے کی بات ہے، جس نے کسی انسان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، اللہ اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کھلائیں گے، استغفر اللہ۔ اور جس نے بھی فرمایا جس نے بھی کسی مسلمان کا ناحق جو کسی کے ساتھ مطلب دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اچھا کوئی بات نہیں اپنا ہی ہے، نہیں پتا تو پھر کیا ہے، نہیں، یہ اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یعنی چوری سے، ڈاکے سے، یتیموں کا مال لوٹ کے اس طرح سے کھا لینا، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، وَظُلْمًا، اور ظلم کے ساتھ بھی، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کے لیے ہم نے آگ جہنم کی تیار کی ہے جس میں وہ جھونکا جائے گا۔ تو ان آیات میں اپنی جان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی خودکشی کرنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور فرمایا کہ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اس کو جہنم کے اندر بیچ دیا جائے گا۔ اور آقا اسلام نے فرمایا جس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ یعنی جس نے وہ تو دنیا سے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں پریشان ہوں، میں اپنے آپ کو مار لوں، سکون میں آ جاؤں، تو وقتی طور پہ تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پھر سکون مل جائے گا، ان حالات سے تنگ ہو کے وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن جس سے اس نے یہ جان اپنی دی ہے یعنی چھری سے دی ہے تو چھری اپنے مارتا رہے گا جہنم میں، اور فرمایا اگر اس نے زہر کھایا ہے تو کیا اس کو جہنم میں زہر پکڑا دیا جائے گا اور وہ بار بار پیتا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں تو تھوڑی سی وہ تکلیف دیکھ کے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن قیامت کے دن جو ہے جہنم کے اندر جانے کے بعد اس کو بار بار اس عمل سے گزارا جائے گا، وہ مسلسل بار بار اس عمل سے گزرے گا، تو اللہ اسے محفوظ رکھے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلہ دیں گے، داخلے کی جگہ سے داخل کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے، یعنی بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کون سے بتائے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہوں سے، والدین کی نافرمانی، جھوٹی کسی کے لیے گواہی دینا۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات کی نا تو آ کر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، سیدھے ہو کے بیٹھ کے، پھر کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینا، پھر کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینا، کہتے ہیں آقا بار بار ان کلمات کو دہرا رہے تھے اور ہم ڈر گئے اور ہم چاہ رہے تھے اللہ کا چپ کیوں نہیں کر رہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے زیادہ ہے کسی کے لیے جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ نہیں کہ اب اس کے لیے کسی عدالت میں جانا پڑے گا یا کسی کوئی ایسا کیس آ جائے جس میں ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہمیں کون سا دینی پڑتی، اپنے ارد گرد چیک کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی انسان سچا ہے ہم اس کی سچائی کے بجائے جو دوسرا جس سے ہمیں تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے ہمیں تھوڑا سا اس سے وہ تھوڑی سی اس کی عنایات ہے ہمارے اوپر احسان ہے تو ہم اس کے احسان کے بدلے میں کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، جو سچا بندہ ہے وہ کمزور ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا کوئی بات نہیں، اس کے لیے جھوٹی گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
کہ تاکہ وہ جو جس نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کا احسان کا بدلہ ہو جائے. تو یہ بدلہ نہیں بلکہ آپ لوگ کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں سے, کسی جان کو ناحق قتل کرنا, اور فرمایا ضرورت سے زائد پانی اگر موجود ہے نا تو وہ پانی موجود ہے لیکن پانی دینا نہ, سود کھانا, یتیم کا مال ہڑپ کرنا, لڑائی کے دن جو ہے وہ پیٹ پھیر دینا, اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پہ جو ہیں ان پہ زنا کی تہمت لگانا, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کبیرہ سے بچے گا اس کی صغیرہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. تو انشاءاللہ بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے کبیرہ گناہ نہ ہو, کیونکہ توحید جو ہے نا لا الہ الا اللہ وہ ہمیں فائدہ تب دیتی ہے جب کبائر سے بچا جائے. ہم لوگوں نے ایک ہی بات سنی ہوئی ہے, کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے, نبی کی سفارش مل جائے گی, لیکن وہ بھی تب فائدہ دے گی جب انسان کبائر سے بچے گا. کبائر سے بچے گا تو پھر اس کے لیے فائدہ ہوگا. اور فرمایا جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچتا ہے. تو فرائض بھی اس وقت تک گناہوں کا کفارہ بنیں گے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. تو اللہ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, یعنی اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز پڑھی تو جو اس کے درمیان فجر پڑھی ظہر تک جو بھی کوئی غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی تو اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں. ظہر پڑھی عصر تک, عصر پڑھنے سے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے. لیکن اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا تو پھر یہ جو ہے یہ اعمال بھی اس کو بچا نہیں سکیں گے, یعنی اس کا گناہ نہیں معاف کر دیے جائیں گے, معاف نہیں کیے جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. اگر چاہتے ہیں رمضان کے بیچ, رمضان سے رمضان تک, اب ماشاءاللہ سے رمضان آ گیا الحمدللہ, اگر چاہتے ہیں کہ رمضان سے رمضان تک کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو پہلے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. اگر کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں یعنی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معافی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں تھا, تو آئندہ ہم بچیں گے, اللہ کوئی بھی یہ کبیرہ گناہ اللہ ہمیں اس سے معاف کر دے. اور کبیرہ کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی چھوٹے گناہ ہی ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ذرہ ذرہ مل کے ہی تو ایک پتھر بنتا ہے, ایک اینٹ بنتی ہے, تو ذرا ذرا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. تو پھر ہم نے بھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ, اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, جو انہوں نے کمایا اس میں سے ایک حصہ, اور اللہ سے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. جب بھی مانگنا ہے تو اس سے فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اب یہاں پہ پہلی بات جو کی گئی وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے بعض کو بعض کی پہ فضیلت مل گئی, تو اب ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا وہ مجھ سے زیادہ ہے تو مجھے بھی وہی چاہیے, مجھے بھی ہونا چاہیے, بجائے اس کے, کیونکہ اگر ایسی باتیں ذہن میں آ جائیں گی تو پھر حسد, کینہ, بغض, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ڈھونڈیں, اپنے خود کو تلاش کریں, جو ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کو ڈھونڈ کے باہر لائیں, اس کے ساتھ جو ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے تو اس کو ڈھونڈیں. اور یہاں پہ خاص کر مردوں کا بات کیوں کی گئی ہے, کہتے کہ اس آیات کا سبب نزول یہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی, یعنی کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی. تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مردوں کے برابر ہو جائیں تو سمجھے کہ آپ اللہ کے حکم کو رد کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات مرد کو اللہ رب العزت نے فوقیت وراثت کے لحاظ سے تو بلند کیا, لیکن
دوسرے عملوں میں ایکول ہے، یعنی اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورت کا برابر کا عمل ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں کچھ ایسے کام کرتی جس کی وجہ سے ان کو فضیلت زیادہ مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں ماں جو ہے اس کی باپ سے 3 درجہ فضیلت زیادہ ہے۔ جو صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کس پہ خرچ کروں، فرمایا ماں پہ، پھر ماں پہ، پھر ماں پہ، یعنی 3 درجہ ماں کو فضیلت زیادہ دی گئی ہے باپ کی نسبت۔ تو یہاں پہ عورت کو درجہ مل گیا، عورت جو ہے وہ درجہ مل گیا، اور سب سے حسن سلوک بھی جو زیادہ ہے وہ ماں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ماں کے ساتھ کرنے کا، اس لیے اپنا یہ مقابلہ نہیں کرنا کہ نہیں جی مردوں کے مقابلے میں ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمارے جو خرافات جو ہمارے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا پچھلے دنوں کیا کیا کچھ ہوا۔ پچھلے سال بھی مارچ میں کیا اور اس سال بھی مارچ میں کیا، اور نتیجہ تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ کورونا کی شکل میں اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ تو فرمایا جب بھی تمنا کرو اللہ سے فضل مانگو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فضل عطا کر دے، فضل اللہ سے مانگو اور اللہ رب العزت سے فضل مانگو اور اللہ سے بہتری مانگو۔ بعض اوقات یہ بہتری دنیا کے اندر بھی فضل ملتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ آخرت کی بہتری بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ یہ نہیں کہ اللہ نہیں دنیا میں یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے چاہیے۔ اگر دنیا میں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اگر بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں بہتر تو آخرت میں بہتر کر دے۔ تو آخرت میں تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بہتر دے گی۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم والا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ یعنی جو وراثت میں چھوڑ جائیں ان کو ان کا حصہ دو۔ وراثت کی حیثیت سے وراثت کا معاملہ سمجھایا جا رہا ہے۔ الرجال قوامون، مرد جو عورتوں پر نگران ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مال سے خرچ کیا۔ پس نیک فرما بردار عورتیں، فصالحات قانتات حافظات، فرمایا نیک فرما بردار عورتیں اور غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی، عاجزی کرنے والی، اس لیے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم پر کوئی زیادتی نہیں کہ تم ان کے لیے کوئی راستہ تلاش کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو قوام وہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قائم رہے، یعنی کھڑا رہے، ذمہ داری جو جس کو ذمہ داری کا پتہ ہو، احساس ہو، یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دیتے اور باقی بڑے بڑے اہم کام اور مشکل کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، نہیں، تقویٰ کے لحاظ سے عورتیں بھی مردوں سے اوپر جا سکتی ہیں، تقویٰ کے لحاظ سے وہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ عورت کو بھی تو بنا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اب عورت جائے تو ذرا باہر، گھر بھی ڈسٹرب ہوگا، بچے بھی ڈسٹرب ہوں گے، معاملات سارے ڈسٹرب ہوں گے، خاوند کا اس کو حق نہیں ادا کر سکے گی، تو اتنا کچھ معاملات کیا، ایک گھر کیا خاندان ڈسٹرب ہوگا اس کی وجہ سے ایک عورت جب باہر نکلتی ہے۔ تو مرد کو قوام بنایا کہ وہ جائے کمائے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 2، بیوی پر خرچ کرنے کا اس کو حکم دے دیا گیا۔ اب دیکھیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ عورت کو اس کا گھر بیٹھے نان نفقہ ملنا ہے، خرچ ملنا ہے، پھر عورتوں کو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم باہر ایویں دھکے کھاتے پھریں، ایویں جائیں، جب کیونکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیک فرما بردار جو عورتیں ہوتی ہیں، اطاعت گزار، نیک اور غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتی ہے، وہ نافرمانی سے ڈرتے ہو تم انہیں، تو پہلے ان کو نصیحت کرو، یعنی پہلے ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام ایسا نہیں کرنا، ایسے نہیں کرو، پہلے سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھتی نہیں ہے پھر اس کے بستر کو الگ کر دو،
یعنی الگ ہو جو اس سے، بستر جب الگ ہو جائے پھر بھی نہیں سمجھتی پھر اس کو مار کے سمجھاؤ، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر فرمایا اگر یہ 3 کام کرو گے تو شاید وہ سمجھ جائے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، ادروائز کوئی راستہ نہیں ڈھونڈنا۔ لیکن ہمارے حالات جو معاشرے کے اندر جتنے خرافات، جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ نہ عورت صبر کرتی ہے اور نہ ہی مرد صبر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنی عورت کو حاکم بنا لیا۔ تو حاکم جو اللہ نے بنائے ہیں اسی کو رہنے دو، مرد کو، اور عورت جو ہے وہ اگر حاکم بنے گی تو وہ کبھی بھی قوم فلاح نہیں پائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے ہو جائے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے ہو جائے، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے جاننے والا، ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت والے ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی اور مسافروں کے ساتھ، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، یقیناً اللہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی بکھیرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ حقوق العباد کا ایک ضابطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ایک ضابطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان، قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، یعنی آپ مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو صرف صدقہ، اور فرمایا اگر رشتہ دار کوئی مسکین ہے اس پہ صدقہ دو گے تو وہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی، یعنی اس کا آپ کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، دونوں کو کھڑا کر کے فرمایا میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو ان کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور جو بھی ہمسایہ قرابت دار ہمسایہ اس کو بھی دیکھیں، اجنبی کوئی ہمسایہ تو اس کو بھی دیکھیں، یعنی پڑوسی، اور خاص کر اس کا زیادہ حق ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس سے مراد وہ لوگ اس میں وہ شامل ہوتے ہیں جو ہم سفر کر رہے ہیں، راستے میں کسی بس میں ہیں، جہاز میں ہیں، کہیں بھی کہیں جا کے آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب جیسے آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں تو اب آ کے یہاں بیٹھے ہیں نا، تو یہ جو آپ لوگوں کے ساتھی ایک دوسرے کے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں خود کھلے ہو کے بیٹھ جانا ہے اور ان کو کہ نہیں جی میں نے تو اس کو جگہ ہی نہیں دینی، میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے، اپنا سامان اس کی طرف دھکیل دینا کہ نہیں تو نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اکٹھے مل کر کام کرنا، یعنی ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو تمہارے پہلو کے ساتھی ہیں۔ ان اللہ لا يحب، اللہ نہیں پسند کرتے جو اکڑنے والا ہو، تو اکڑنے والا جو متکبر، خود کو بندہ بڑا سمجھتا ہے کہ اچھا میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی اکڑ کے ساتھ، تو ایسے کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیبن کو نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ تیبن جو یعنی ہماری مرد جو ہمارے پہنتے ہیں چادر یا جو شلوار پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے، اور یہ فرمایا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ جا کے آج ہی عمل کروائیں گے انشاءاللہ۔ مردوں سے یہ کہیں کہ جب دیکھیں آپ کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر کیسے دیکھیں گے؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مرد اللہ کی پسندیدہ ہو جائیں تو پہلے جا کے یہ کام کرنا ہے کہ ان کی چادریں اوپر کروانی، ان کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ان کو بتائیں کہ یہ تکبر کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس لیے آپ جو ہے یہ کام نہیں کریں گے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو بخل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخل، کیونکہ بخل کا تعلق مالی اور کولی دونوں حقوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مالی یعنی خود بھی بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے،
اچھا نہ دو گی تو غریب ہو جاؤ گی، تو نہیں، خود بھی رکتا ہے دوسروں کو بھی روکتا ہے. اور کولنی یعنی سلام نہ کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا، یہ بھی ایک بخل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرا پن، نمبر 2 بخل، اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. یعنی بزدلی انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، کیونکہ جب وہ بزدل ہو جائے گا اس کو اور کوئی رزق نہیں لینے دے گی، وہ ڈرے گا، ڈر کے جیے گا. تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا منع کیا گیا ہے. تو بخل نہیں کرنا کسی بھی صورت میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بخل کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے، یعنی لباس پہنا اور اس نے اس کو جکڑ لیا، تو ایسی اس کی مثال ہے. والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہے تو وہ برا ہے ساتھی. جس کا ساتھی شیطان ہو جائے اس کا ساتھی وہ بہت برا ہے. یعنی کچھ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، شہرت کے لیے کہ میرا کوئی واہ واہ کر دے، لوگوں کی نظر میں وہ جو ہے وہ سخی نظر آئے، تو شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے، گناہ پہ اس کی ترغیب دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی ذات خود یہ متوجہ کر رہی ہے کہ ساتھی جو ہے وہ کون سا ڈھونڈنا ہے، کون سا ساتھی لینا ہے، رحمان کو بنانا ہے یا شیطان کو. تو اگر دکھاوے کا مال دے دیا تو شیطان جو ہے وہ ساتھی ہو جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. تو اللہ دیکھیں کتنا مہربان ہے، وہ رحمان کتنا مہربان کہ ایک ذرہ، اگر ذرہ کتنا کا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا ذرہ، فرمایا جو ذرہ بھی ہے اس کو بھی ادھر اللہ رب العزت کی ذات دیں گے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تو لوگ، اب دیکھیں لوگوں کے لیے ہم دکھانے کے لیے خرچ کریں تو لوگ کیا دیں گے. یعنی اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے صبح یہ اللہ کے راستے میں دیا ہے تو آپ مجھے کیا دیں گی؟ کچھ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے خرچ کریں گے، جب اللہ کو پتہ چل گیا تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ رب العزت کے لیے خرچ کریں گے تو پھر وہ ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اور وہ اللہ کی ذات تو بڑا انسان پہ فضل کرتا ہے، بڑا اجر دے گا. اور اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے بدلے میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا نیکی کا اجر 10 کے بجائے 700 تک لے جایا جاتا ہے کہ یہ بندے نے نیکی کی ہے، 700 تک اس کو نیکی کا اجر دیا جاتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور تم ان سب پہ گواہ ہوگے. وَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. یہاں قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں رسول کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بات کہے نا، کوئی بھی بات عمل کی، تو وہ آگے سے کہتا ہے اچھا یہ قرآن میں کہاں آیا ہے، یہ قرآن میں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، پھر ہم تو نہیں مانیں گے. اب قرآن میں حکم نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ رسول کی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا ہے، اور جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں ہے، وہ گمراہی میں ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا اہل کفر رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں زمین کی مٹی بنا دی جائے. وہ کہیں گے اچھا زمین کی مٹی بن جائے، اسی میں ہم جو ہے وہ مل ملا جائیں اور پھر ہم سے کوئی حساب نہ لیا جائے، جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اس دن ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا پائیں گے اور ان کا ایک ایک انگ بولے گا. یعنی انسان والوں کو چھپ کے گناہ کرتا ہے نا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، امی بھی نہیں دیکھ رہی، ابو بھی نہیں دیکھ رہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو میں تو یا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ تنہا ہیں تو آپ کے عضوے تو آپ کے ساتھ ہیں، رحمان آپ کو دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن یہ جو ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کو تو باہر رکھ کے گناہ کے لیے نہیں نا اندر بندہ جا سکتا،
یا اپنے پاؤں کو باہر چھوڑ جائے یا اپنی زبان کو باہر چھوڑ جائے، نہیں، یہ ہاتھ، یہ آپ کی زبان، یہ آپ کی آنکھیں، یہ آپ کے کان، یہ آپ کا ایک ایک انگ بول کے بتائے گا کہ میں نے کیا دیکھا حرام، میں نے کیا کھایا حرام، میں نے کیا چھوا حرام، میں نے کیا سنا حرام، ہر چیز کا انگ بول کے اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تب انسان کہے گا اے رکو، یعنی اس بدن کے لیے میں نے کیا کیا کچھ کیا اور اس کو دیکھو آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا ایک ایک انگ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو، ہم ان کو لائیں کہ یہی ہمارا جسم، یہی ہمارا بدن، اگر ان ہاتھوں میں ہم نے تسبیحات ذکر کیا ہوگا، ان کانوں سے اللہ کا قرآن سنا ہوگا، اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تو یہی ہاتھ، یہی زبانیں ہمارے لیے کون سی گواہی دیں گی کہ ہم لوگ کیسے تھے۔ تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے تو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے اپنے لیے گواہ جو ہیں کیسے ڈھونڈنے، اپنے لیے گواہ جو ہیں وہ کیسے رکھنے، ہمارے خلاف گواہی دیں یا ہمارے حق میں دیں۔ حق میں چاہتے ہیں نا، تو اگر حق میں چاہتے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، رمضان کے اندر یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمیں حرام دیکھیں، ہم حرام سنیں، حرام کھائیں، حرام پکڑیں، کچھ بھی ہے اس سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے عورتوں سے ملے ہو، پھر کوئی پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لے، تیمم کرے، پس اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کب نہیں پڑھ سکتے، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے وہ آخرت سے محروم کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا اب نشے کی حالت میں مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کا حکم، اللہ رب العزت نے حکم دینے کے اتنا پیارا انداز کے پہلے ویسے بتایا گیا، کیونکہ ایک ہی دفعہ اگر حکم دیا جاتا تو صحابہ پہ یہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں آہستہ سے اس کو قریب لاؤ، قرآن کے قریب لاؤ، محبت کے ساتھ، پھر اس کو بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نبی کی بات کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں ہم سے۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے تو شراب کی، جوئے کی، سود کی جو ہے وہ اس کو بتایا کہ اس کا نقصان کیا ہے، وہ بتا دیا گیا۔ پھر جب دیکھا کہ اب صحابہ کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا نقصان کیا ہے، پھر بتایا کہ اس کو شراب آپ نے نہیں پینی، جب آپ نماز پڑھنے لگے تو شراب نہیں پینی۔ اب صحابہ یہ خیال کرتے تھے نماز کا ٹائم نکال کے پھر پینی، یا نماز کا ٹائم قریب ہوتا تھا تو رکتے تھے کہ ہم نے اب شراب نہیں پینی۔ اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی منع کر دیا کہ اب جب دیکھا کہ وہ اب نماز کا خیال رکھنے لگے، شراب چھوڑتے ہیں، تو پھر ویسے ہی منع کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نشے کی حالت میں کوئی بھی نشہ ہے، یعنی اب نیند آپ کو اتنی آئی ہوئی ہے، اتنی آئی ہوئی کہ آپ نا ایسے گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا گر رہی، پڑھ رہی، نماز پہلے پڑھوں، ہاتھوں کو اٹھایا، پتہ ہی نہیں میں نے پڑھا کیا، رکوع قیام میں کیا کیا، رکوع میں کیا کیا، سجدے میں کیا کیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سو لو، سو کے اٹھو، الارم لگا لیں رات کو، یعنی اکثر ایسے ہو جائے تو الارم لگائیں، پھر اٹھیں، پھر اٹھ کے جب آپ پھر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ صحیح سے پڑھ بھی سکیں گے، کیونکہ تب آپ ہوش میں اپنے ہوں گے۔ وہ کیا کہ نماز پڑھی اور آپ کو خود کو بھی نہیں پتہ، تو ایسی نماز جو ہوتی ہے وہ جب انسان سلام پھیرتا ہے تو اس کے منہ پہ ہی مار دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے وہ تم لوگوں نے نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی۔ تو یہاں پہ نماز کی حالتوں کا بتا دیا گیا کہ کن کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی۔ شدید نیند کی حالت میں، جنابت کی حالت میں جب جو ہے، اور نماز، کیونکہ نماز عبادت کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، تو اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر فرمایا پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو۔ تیمم کس سے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے۔ اور پہلے اب دیکھیں تیمم کے لیے پہلے چہرے کا ذکر ہے، تو آقا علیہ السلام نے طریقہ بتایا، ہاتھ کو مٹی پر مارو، پھر اس کو پھونک مارو اور پھر چہرے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو۔ جب پھیر لو گے یہ آپ کا، اور یہ بس ایک بار ہی پھیرنا ہے، یہ نہیں کہ بار بار پھیرنا ہے کہ جی وضو 3 دفعہ کرتے ہیں تو تیمم بھی 3 دفعہ کیا جائے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ ایک بار پھیرو، ٹھیک ہے۔
اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اللہ معاف کریں گے جو پہلی غلطیاں ہو گئی ہیں, کہ اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ نیند کی حالت میں نماز پڑھ لی یا پھر غلطی سے کوئی بھی اس نے کر لیا تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. اور تیمم کا حکم مسلمانوں کی آسانی کے لیے آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. کون سی؟ فرمایا ایک جن میں سے ایک یہ تھی کہ میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. یعنی کسی نبی کے لیے زمین سجدہ گاہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہود و نصارہ کے کسی کے چرچ ہیں, کسی کے وہ بنے ہوئے, وہ جاتے ہیں باقاعدہ. اب بت پرست بھی جو ہیں وہ بھی بت خانے جاتے ہیں, پہلے وہاں جا کے آگ کے پجاری بھی جہاں آگ جلائی جاتی وہاں جاتے ہیں, جا کے عبادت کرتے ہیں. تو لیکن مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے, وہ سفر میں ہے تو کہ نہیں جی پہلے مسجد ڈھونڈو پھر ہی نماز پڑھو, یا کوئی کام کرتا ہے کھیتوں کے اندر تو کہ نہیں اب یہاں سارا چھوڑوں پہلے میں مسجد جاؤں نماز پڑھوں. تو نہیں, مسلمانوں پہ امت محمدیہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی گئی کہ آپ کی امت ساری کے لیے زمین پاک ہے. وہ جہاں بھی نماز کا وقت آگے, چاہے وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو وضو کرے اور اچھی طرح سے وہ نماز پڑھ لے, نماز وہاں سے پڑھ لے. اگر پانی بھی نہیں ملتا پھر بھی تیمم, اور حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر 10 سال تک پانی نہیں ملتا تب بھی تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. یعنی اتنا ہے کہ اگر تب بھی نہیں ملتا تب بھی وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے. اور فرمایا تھا کہ ہمیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح کہہ دیا گیا. یعنی جو ہم جماعت میں نماز پڑھتے ہیں نا صفے باندھ کے, اب تراویح میں خاص کر اہتمام ہوتا ہے, اور یہ ہمارے لیے زمین مسجد. اور فرمایا پانی نہ ملے تو مٹی کے ذریعے ہم جو ہے وہ پاک ہو جائیں, وضو کر لیں غسل تک کا. یعنی اگر مطلب جنابت کا غسل اور پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم وضو کے لیے 1 ضرب یعنی 1 دفعہ لگانا ہے, تو غسل کے لیے 2 ضربیں لگانی ہیں. الم تری الی الذین اوتوا, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے, اور اللہ کافی دوست ہے, اور اللہ کافی ہے مددگار. من الذین ہادوا یحرفون, اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس کی بات جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور نہیں مانا. یعنی یہود و نصارہ جو اسلام کا دین کا مذاق اڑاتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سنا اور سمعنا و اطعنا, کہ سنا اور اطاعت کی, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا. اور اسمع غیر مسمع, یعنی سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے, اور رعینا, ہماری رعایت کر. یہ الفاظ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے کہ اگر بے شک وہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور مانا, یا کہتے کہ سن اور ہماری طرف دیکھ کہنا, تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ درست تھا, زیادہ فائدے والا تھا. لیکن اللہ نے ان پر ان کی کفر کی وجہ سے لعنت کر دی. اللہ رب العزت نے کفر کی وجہ سے لعنت کی. فلا یؤمنون الا قلیلا, اور وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے. تو تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے, یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں جو بھی کسی بھی صورت میں. یعنی کوئی دین کی بات کی جائے اس کو مذاق کے طور پہ لے لیں, ہنس کے اس کو اڑا دیں. تو فرمایا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو دنیا کے اندر اللہ بدلہ ضرور دیں گے. یعنی دنیا میں اس نے دین کا مذاق اڑایا, اس کا بھی مذاق ضرور بنایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا, اور اس کی تصدیق کرو جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں, پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں اور ان پر لعنت کریں, جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی, اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب آگی اس تصدیق کرنے والی اس پہ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے آخر میں قیامت کے نزدیک زمین میں دنسنے, صورتیں بگڑنے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے. استغفر اللہ. یہ آتے ہیں نا زلزلے, کتنی عمارتیں جو ایسے زمین میں دنس جاتی, کھلتی اور زمین میں دنس جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے نزدیک
یہ ایسا ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ جو اللہ کے شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ اس نے گڑھ لیا ہے۔ جو اللہ کا شریک بنائے گا، شرک جو ہے وہ کسی طرح بھی معاف نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ، اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ انسان کی زمین سے لے کے آسمان تک اگر برائیاں ہوں اور اس میں اگر شرک نہیں ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر زمین سے لے کے نیکیاں آسمان تک نیکیاں اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کا آ گیا تو ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ تو شراکت، اب دیکھیں شراکت تو ہم بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے لیے یہ بات کیسے پسند کرتے؟ اب یہی لگا لیں کہ شوہر بیوی سے جتنی مرضی محبت کرے، جتنا مرضی پیار کرے، بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو شوہر کچھ نہیں کہے گا، کپڑا اس کا جل جائے کچھ نہیں کہے گا، کوئی گھر کا کوئی کام خراب ہو جائے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اچھا وہ جو بازار سے کوئی گزرا ہے وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو کیا ہوگا؟ شوہر جو ہے وہ تو کہے گا میں پھر اس کو رکھوں گا ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے لیے ایک عورت کو کہہ دو، شوہر کہہ دے تیرے لیے میں نے سونکن لے کے آنی ہے تو لے آئے گی؟ نہیں، برداشت نہیں۔ ہم اپنے لیے شراکت برداشت نہیں کرتے تو رحمان کے لیے کیسے کر سکتے؟ تو یہ کوئی عقل مند ہو تو وہ سمجھے کہ ہمیں شریک پسند نہیں ہو تو رحمان کو کیسے پسند ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جو شرک ہے وہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ہے جسے چاہتا ہے ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی کچھ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، کچھ لوگ صرف یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ اپنی اور اپنے دوستوں کی تعریف کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پاک ہونا ہے گناہوں سے پاک ہوں، پاک ہونا ہے غلطیوں سے پاک ہوں۔ یعنی خود کو بہتر سمجھنے والا شخص اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں بہت چیز، میں بہتر ہوں۔ اسے نہیں پتا کہ ہم نے جو عمل کیے پتہ نہیں قبولیت کے درجے کو پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ اگر اللہ نے قبول کر لیے، اگر تجھے گناہوں سے پاک کر دیا تو پھر واقعہ ہی قابل تعریف ہے کہ تو پاک ہے۔ انظر، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور سری گناہگار ہیں، ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یہی سب سے بڑا گناہ، یہی کافی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اور کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ آگ میں لے جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر کوئی اس کا مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا۔ تو جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو لعنت سے مراد ہے اللہ کی دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری لعنت جو ہے۔ اور اس کی یہ وجہ کس وجہ سے لعنت ہوتی ہے، کس وجہ سے رب کی رحمت سے دوری ہوتی ہے؟ جب انسان کے ایمان میں کمزوری ہو جائے۔ ایمان کی کمزوری اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اور ایمان کی کمزوری آئے گی کب؟ یعنی کب انسان کو یہ لعنت کا مستحق ہوگا؟ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، دین سے دوری ہو جائے، طاغوت پر ایمان آ جائے، شیطانوں کی وہ پیروی کرنی شروع کر دے۔ تو جب یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی جبت اور طاغوت کے پیچھے چلے گا وہ سمجھے کہ وہ کافر ہے، اس نے کافر جبت کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی جبت کہا جاتا ہے بے معنی بے حقیقت چیزیں، یعنی جادو ٹونا ادھر ادھر کے جو کام کرنے، یہ سارے جبت ہیں۔
اور طاغوت جو شیطان ہے، اس سے مراد شیطان ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے، تو اس وقت تو وہ لوگوں کی کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں گے، یعنی جتنی مرضی بڑی سلطنت ہو پھر بھی وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ام یحسدون، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑتا ہے، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی یہ حسد کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم حسد کر رہے ہو تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی ہم نے بہت ساری نبوت دی، ان کو بادشاہیت دی، ان کو بڑا کچھ دیا، تو پھر تو یہ کیوں حسد کر رہی ہیں؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے یہ سب برا مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر کتاب آئی اور ان پر ہم ایمان لائیں یا بعض جو ہے ان کے پیچھے چلے تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو جو ایسے کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، روکے گا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بیااتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم عنقریب انہیں ایک سخت آگ میں جھونکیں گے۔ جو آیات کو نہ مانے، جو اللہ رب العزت نے شرعی حدود جو نافذ کر دی ان کی پابندی نہ کرے، اللہ کے قاعدوں کو نہیں مانے گا، تو اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ استغفر اللہ، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ اس میں یہی نہیں ہے کہ جو کفر کے درجے میں پہنچ گیا، یعنی جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہی کافر مراد ہے، نہیں، اس سے مراد وہ انسان بھی ہے جو اللہ کی آیت پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ یعنی اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہی ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے، جو حقوق، جو فرائض اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اتار دیے ان پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم اللہ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلا رہی ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بھی وہ بہت سخت جس میں وہ جھونکا جائے گا، اور جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں نیک پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت، کیونکہ جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال 70 بالشت چوڑی کر دی جائے گی، استغفر اللہ، اتنی چوڑی، اور فرمایا کان کی لوڑ سے گردن تک کا مطلب، یہ کان کی لوڑ یہ گردن، کتنا اتنا سا فاصلہ بنتا ہے، یہ جو فاصلہ ہے 700 سال کے برابر ہو جائے گا، یعنی اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے 700 سال انسان کو لگیں گے، اور فرمایا جہنمی کی ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، استغفر اللہ، اور اس کی جلد کی موٹائی جو ہے نا وہ 3 دن کا، جتنا 3 دن انسان سفر کرے اتنا اس کی جلد کی موٹائی ہوگی، کیونکہ جتنا اس کا بدن بڑا ہوگا، جتنی جلد موٹی ہوگی اتنا عذاب اس کو زیادہ آئے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حدود ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی ایک جو مانتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی ہے۔ ان اللہ یامرکم، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کے ساتھ امانتیں ادا کرنی، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دائیں جانب جو ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، سبحان اللہ، اور نور کے ممبروں پہ ان کو جگہ دی جائے گی جو انصاف کرنے والے وہ ان لوگوں کو۔ تو اس لیے امانت کوئی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، یعنی چھوٹی سی چیز بھی امانت ہے اور بڑی بھی امانت ہے، تو چھوٹی کو بھی وہ بھی امانت اور بڑی بھی امانت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی ہے، یعنی امانت جو ہے نا یہ فطرتی طور پہ ہمارے دلوں میں نازل ہے،
फिर फरमाया लोगों ने इसे कुरान से सीखा, फिर सुन्नत से सीखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमसे इसके कहते हैं हमसे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उठ जाने का इरशाद किया, यानी कब इमानतें उठ जाएंगी। फरमाया एक आदमी एक दफ़ा सोएगा तो अमानत उसके दिल से निकाल ली जाएगी, तब महज एक धब्बे की मानिंद एक निशान रह जाएगा। फिर वो शख्स एक दफ़ा फिर सोएगा, फिर अमानत निकाल दी जाएगी। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई अंगारा अपने पाँव पर, यानी अंगारा गिरे तो वो जैसे फूल सा जाता है ना, तो ऐसे हो जाएगा, उभरा हुआ नजर आएगा, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। और फरमाया ऐसे ज़माने में लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन अमानत अदा करने वाला कोई नहीं होगा। पर मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये दौर तकरीबन आ गया है कि ऐसे में लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन अमानत अदा करने वाला कोई नहीं होगा। और लोग तअज्जुब से कहेंगे फलां कबीले का आदमी जो है बड़ा अमानतदार है, बड़ा अमीन है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा ज़रफ़ है उसका, बड़ा वो साबर है। हालांकि फरमाया उसके दिल में राई बराबर भी ईमान नहीं होगा, यानी अमानतें जो हैं वो यूं उठ जाएंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और उसका भी जो तुम में से हुक्म देने वाला है। फिर अगर तुम किसी चीज़ में झगड़ पड़ो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से अच्छा है कि जब भी कोई काम करना है फैसलों में हर काम जो है वो फैसला वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले आओ। कोई भी काम कोई भी बात है फैसला करते हुए देखो कि यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या आ रहा है। अलम तरा इलल्लज़ीना, और क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो गुमान करते हैं कि वो उस पर ईमान ले आए जो तेरी तरफ नाज़िल किया गया और जो तुझसे पहले भी उतारा गया। चाहते ये हैं कि आपस के फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाएं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका इनकार करें, और शैतान चाहता है कि इन्हें गुमराह कर दे और बहुत दूर गुमराह करना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करनी, बल्कि वो चाहते हैं कि शैतानों की तरफ, यानी जो शैतान हैं जो उनके सरदार हैं उनके काहनों के पास वो ले जाएं और ये फैसले फिर गलत हो जाएं। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो तू मुनाफिकों को देखेगा कि तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। साफ मुंह मोड़ना, तो मुनाफिक जो है वो मुंह मोड़ जाता है। सच्चे मोमिनों के सामने जब अल्लाह की शरीयत कोई आती है, नबी का फरमान कोई हुक्म आता है, तो उनकी जुबान पे की बात होती है कि लब्बैक, हमने मानना है, समीना व अताना, कि हमने माना और इताअत की। लेकिन जो दूसरे लोग मुनाफिक लोग हैं, जब उनसे कोई बात कही जाती है तो वो ऐसे ही बस टाल मटोल करते हैं कि अच्छा ये झूठी हो जाए कि ये बात माननी पड़े, मानना मुश्किल है। तो ये नबी की शरीयत को नहीं मानना, उसके पीछे नहीं चलना, तो ये मुनाफिक की अलामत है। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फिर कैसे गुजरती है उस वक़्त जब उन्होंने कोई मुसीबत उसकी वजह से पहुंचती जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर तेरे पास अल्लाह की कसम खाते हुए आते हैं कि हमने तो भलाई और आपस में मिलाने के सिवा कुछ नहीं चाहा, यानी हमारा तो इरादा ये था ही नहीं, हमने तो भलाई और मिलाने के अलावा कुछ नहीं चाहा। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, सो तो उनसे ध्यान हटा ले और इन्हें नसीहत कर और इनसे ऐसी बात कह जो दिलों में असर करने वाली हो। तो वो लोग जो आपसे बेरुखी बरतते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को कुछ जानते नहीं, तो फिर जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है फिर आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो ये चाहा था कि ये ऐसे करेंगे तो ये सही हो जाएगा काम, यानी ये काम हम तो सही करने के लिए कर रहे थे, लेकिन असल में वो गलत काम कर रहे थे। अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है, वो ये चाहते नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बता दिया है कि मुखालिफिन के लिए असूल समझा दिए हैं कि बुरी बातों से जो है वो एराज करना है और नसीहत करते रहना, और ऐसी बात करनी है जो दिल में उतर जाए, यानी बात ऐसी करो जो दिल में उतर जाए। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि नसीहत करते रहे, और हमारा कायदा एक ही होता है जब कोई गलत काम करता है ना तो हमने एक दफ़ा कह दिया फिर कहते हैं अच्छा उसका मामला उसके खुदा जाने, बस ठीक है। लेकिन पता यहाँ एक असूल का पता चलता है कि जब भी कोई गलत काम करे तो उसे छोड़ना दो, बल्कि उसे समझाओ आहिस्ता आहिस्ता, कभी बार बार समझाओ। बार बार जब आप समझाएंगे, बार बार देखेंगे, कतरा कतरा गिरे
تو پتھر میں بھی سوراخ ہو ہی جاتا ہے. تو جب ہم بار بار اس کو بتائیں گے سمجھائیں گے تو ضرور وہ سمجھ ہی جائے گا. اللہ اس کو سمجھ جو ہے وہ عطا کر دیں گے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کے حکم کی فرما برداری کی جائے. اور اگر واقعی وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے تو پھر انہیں بخش دیا جاتا, اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا ہے. تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو جس نے نبی کی اطاعت کی, اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس سے میری اطاعت کی, اور جس نے نافرمانی کی اللہ کے نبی کی اس نے میری بھی نافرمانی کی. تو جو آئیں تو ان کو چاہیے, اگر نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہی ہیں, جانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ظلم, یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بن جاتا ہے. رزق سے بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات مشکلات آتی ہیں, بیماری آتی ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور ان کا حل اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اگر وہ بخشش مانگیں فاستغفر اللہ, اگر وہ استغفار کریں تو اللہ رب العزت فرماتے پھر رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا ہے. تو ہمیں اگر کبھی گناہ ہو جائیں, غلطیاں ہو جائیں تو استغفار کرنا چاہیے. فلا وربک, بس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے جہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والے مان لیں, جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر اپنے دلوں میں سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں, جو تو نے فیصلہ کیا اور تسلیم کر لیں اور پوری طرح تسلیم کر لیں. یعنی ظاہری اختلاف ہو جائے, کوئی بھی بات آ جائے تو کیا کرنا ہے, نبی کی بات کو ماننا. نبی نے جو آقا علیہ السلام نے کہہ دیا اس کو مان لینا ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی ان کا جو کھیت تھا وہ ذرا اوپر تھا, اس کا نیچے تھا. اب پانی جو ہے, اب ظاہری بات ہے اوپر سے نیچے آنا آسان ہے یا نیچے سے اوپر جانا. تو انہوں نے اپنا کہتے میں کھیت بھر کے تمہیں چھوڑ دوں گا, پانی تمہاری طرف آ جائے گا. لیکن وہ جھگڑنے لگا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, آپ تک بات پہنچی جب تو آپ نے بھی جو دیکھنے کے مطابق آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہلے آپ اپنا کھیت بھر لو پھر اس کی طرف آ دو. لیکن اس نے وہ جو شخص تھا وہ ناراض ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ غلط کیا. یعنی آپ نے اپنی پھپھو زاد جو بہن ہے نا, اس یعنی پھپھو زاد کا جو بیٹا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو ناگوارا ہو گیا, آپ کو اچھا نہیں لگا کہ اس نے یہ بات کی. اور آپ نے پھر فرمایا زبیر اپنی کھیتی کو پانی دو پھر پانی روک لو, یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک آ جائے پھر اپنے پڑوسی کے لیے. یعنی پہلے تو سیدھا سدا کھیتی کو پانی دو اور اس کے بعد اس کے لیے چھوڑ دو. اب آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کرنا, بلکہ کیا کرو پانی روکو اور پھر جب بالکل بھر جائے پھر اس کی طرف چھوڑو. یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. تو آقا علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے دے دیا اس کے پیچھے چلنا. جو فیصلہ نبی کر دے اپنے حالات میں بھی دیکھیں کریں, جو نبی نے فیصلہ کر دیا بس اس کے پیچھے چلنا ہے, اس سے ہم نے آگے نہیں نکل سکتے. اور حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اس طرح نا کینکریاں یا پتھر اٹھا کے پھینک رہا تھا, یعنی کینکری پتھر. تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے کہ تم ایسی مطلب کینکریاں پھینکو. تو ہم بھی جب دیکھیں اپنے ارد گرد بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے یوں پھینکنا کچھ بھی, تو یہ پھینکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, کیونکہ یہ فرمایا کینکری جو ہے وہ پھینکنے سے کوئی زیادہ کچھ نہیں, تو یہ آنکھ میں لگ جائے تو کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, یعنی اس سے انسان کو نقصان پہنچے گا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے, ایسا کبھی بھی نہ کرتے. مگر ان میں سے تھوڑے جو ایسا اگر وہ واقعی اسی پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم ہوتا. اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم نے سیدھے راستے پر چلاتے. یعنی جو بھی بات اطاعت جو کرے گا اس کا پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنے پاس سے اجر بھی دیں گے اور اللہ رب العزت اس کو سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے, راستے سیدھے کی طرف وہ چلنے والے بن جائیں گے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو کہنے لگے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی کی اتباع ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا باعث ہوتا کہ آقا علیہ السلام کی جو بات ہے ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اب فرمایا جو بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بڑے بڑے اس کے لیے فائدے رکھے ہیں، دنیا میں بھی ملیں گے آخرت میں بھی ملیں گے، دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں بھی اس کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی اس کو مل جائے گی، آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی۔ جو اطاعت کرے گا اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ یعنی ہم جو شفاعت کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں تو نبی کی سفارش بھی تبھی ملنی ہے جب ہم اطاعت کریں گے۔ تو اطاعت، اور فرمایا جو بھی نیکی کی طرف بڑھ جائے گا اطاعت کرنے والا تو اس کو اللہ سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے۔ تو سیدھا راستہ، کیونکہ سیدھے راستے کے علاوہ اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس میں ہم چلیں گے بھی تو کیا کر لیں گے، یعنی اس کے علاوہ کہیں اور چلیں تو کیا ملے گا، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور نیکی کی طرف بڑھنے والا جو قدم ہوتا ہے وہ نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے، یعنی آپ کو ایک قدم بڑھ رہا ہے راستے آسان، اور گناہ کی طرف بڑھنے والا جو قدم ہے اگر وہ کہیں غلط جگہ پہ ہم قدم ڈال رہے ہیں، گناہ کی طرف کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال یہ لے لیں، ہم جا رہے ہیں کہیں سفر پہ، تو سفر پہ چل رہے ہیں کہیں بھی، تو اگر تو ہم صحیح چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر چلتے چلتے تھوڑا سا غلط ٹریک پہ پاؤں آ گیا تو ہم گر بھی سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمارا۔ تو یہ سارا کچھ جب بھی ہم غلط طریقے پہ چلیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم لوگ، کیونکہ ایک غلط قدم بعض اوقات ہمیں بہت بڑے گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، کہ قدم ایک اٹھایا اور پھر گناہ کی طرف چلے گئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبرداری کرے گا تو یہ ان لوگوں کا ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیے، نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی دیکھیں جو اطاعت کرنے والے اس کے ساتھی کتنے پیارے ہیں، ایسے ساتھی، ایسے جن کی صحبت ان کو ملے گی جو جن کے نفس بھی پاک تھے اور وہ خود بھی پاک تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہتے کہ ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ایک ڈر ہے۔ تو کبھی ہمیں بھی یہ ڈر آیا؟ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، نمازیں آپ کے ساتھ نہیں پڑھی، وہی اترتی بھی نہیں دیکھی۔ اب وہ صحابہ جو نبی کی ایک ایک بات کی پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، ان کو یہ ڈر ہے، اور ہم تو ویسے ہی بس نمازیں پڑھ لی، بس تھوڑی بہت عمل کر لیا، تو یہی کہ کلمہ تو پڑھا ہے، نبی کی شفاعت تو مل جائے گی ہمیں۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک ڈر ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد، آپ کا تو مرتبہ بہت بلند ہوگا، اللہ نے آپ کو تو ظاہری بات نبی ہیں تو نبیوں کے ساتھ کرسیاں ہوں گی، تو آقا پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے، کیونکہ دنیا میں تو کوئی پریشانی ہوتی، بھاگ کے آ کے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اس پہ اتار دی کہ جو اطاعت کرنے والا وہ نبی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بڑی خدمت کیا کرتے تھے، باغ کے وضو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغ کے پانی لانا کرنا سارا کچھ، ربی صحابی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، یعنی کوئی خواہش کا اظہار کرو، کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو اگر ہمیں کوئی کچھ کہے کہ اتنی خدمت کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو، تو کیا مانگیں گے؟ اس میں اب یہ نہ کرنا کہ نہیں باجی ایسی اتنے بھی کچھ اور ہی مانگیں، نہیں، پتہ ہے سب کو اپنا کہ کیا مانگیں، ہم وہی دنیا کو ترجیح دیں گے، لیکن وہ نبی کا صحابی، نبی کی زبان مبارک کہہ رہی ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، عطا کیا جائے گا، اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا وہ تجھے عطا کر دے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کچھ اور نہیں چاہیے، حالانکہ تب حالات بھی تنگ تھے، یہ نہیں کہہ دیا کہ آقا پانی ہونا چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ پانی کے لیے ان کو بڑے بڑے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، بڑا بڑا دور پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا تھا، یا یہ نہیں کہا اللہ آقا ہمارے لیے کوئی دنیا میں آسانی چاہیے، نہیں، اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جنت میں بس آپ کا ساتھ چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے جنت میں ساتھ ملے گا، لیکن ایک کام تم بھی کرنا۔ آقا نے اس کو بتایا، ہمیں بھی پتا چل گیا کہ اگر ہم بھی وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی نبی کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ تو وہ کام کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا نفلوں کے ذریعے میری مدد کرنا، یعنی نفلی، فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت، نفل پڑھنا، سجدے زیادہ کرنا،
جو ہے اس کے ساتھ ہم نبی کا ساتھ جنت میں ہمیں مل جائے گا اگر ہم وہ کرنے والے بن جائیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کا دن کوئی نہیں تھا جس دن ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر دنیا داروں سے محبت ہے، اگر غلط لوگوں سے محبت ہے تو ان کا ساتھ، جیسے اب ہماری نئی جنریشن جو خاص کر ہے، نئی جنریشن ہمارے معاشرے کے اندر، وہ انہوں نے اپنے استغفر اللہ نعوذ باللہ، انہوں نے ایکٹرز کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، وہ فلمی ایکٹر کو دیکھ کے، کوئی ڈرامے کے ایکٹر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ان سے ہمیں محبت ہے، یہ وہ۔ تو سوچیں اگر دنیا میں یہ ماڈل بنایا ہے تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ جو وہ غلط کام کر رہے ہیں، چاہے آپ نماز پڑھیں چاہے جو بھی کریں، تو قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ ہونا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی، اگر چاہتے ہیں کہ نبی کا ساتھ مل جائے تو اطاعت نبی کی کرنی پڑے گی۔ ذالک الفضل، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اطاعت کرنے والوں کو نبیوں کا ساتھ، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اچھا میں نے کام کیا تو مجھے ساتھ ملا، یعنی میں نے اطاعت کی، میں نے نبی کا کہنا مانا، میں آقا کے قدم جو ہے نقش قدم پہ چلا تو ساتھ ملا، نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ ملے گا۔ تو اللہ یہ فضل ہم سب پہ عطا فرما۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، بچاؤ کا سامان بھی اپنا تیار کر لو، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، تو جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں ان سے لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب کر دیا جائے تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، نہیں جاتے، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ تو جو یہ بات کہتے ہیں جن کی یہ کلمات، یعنی وہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے کیوں نہیں تم نکلتے، تو ہم نکل نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کے پیچھے نکلنے والوں کے لیے کوئی تعاون تو کر سکتے ہیں نا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے راستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال نہایت کمزور رہی ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو شیطان کے ساتھی وہ شیطان کو جو ہے وہ خوش کرتے ہیں۔ ایمان والے اپنے ایمان کا جو ہے جب ایمان کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے ان پر زور نہیں چلا سکتا، اس لیے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ رہو۔ الم تر الی الذین، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جس سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ تھوڑی ہی ہے، دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے چاہے قارون کے خزانے بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ آخرت کے معاملے میں بہت تھوڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے سب کو کہ دنیا جو ہے جتنا مرضی دوڑ لو جو مرضی کر لو یہ
قیامت کے لیے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ خیر لمن اتقى، بہتر کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ظلم اتنا سا بھی نہیں کیا جانا، ایک دھاگے کے برابر بھی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے، کہہ دے سب اللہ کی طرف سے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھے۔ جو کہ بلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے، اور جو کہ برائی تجھے پہنچے فرمایا وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی انسان دیکھ جو بھی تجھے تیرے ساتھ ہو رہا ہے، اگر تجھے بلائی پہنچ رہی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تجھے کوئی بھی برائی پہنچے، کوئی مصیبت آ جائے تو سوچنا چاہیے میں نے غلطی کیا کی ہے۔ تو وہاں پہ اپنی غلطی ڈھونڈنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میری غلطی کدھر ہو گئی ہے، کہاں میں نے غلطی کی۔ اور جب غلطی نظر آنے لگ جائے تو پھر پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ہے وہ غلطی کرتا جا رہا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو جو غلطی جب نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر اس میں پلٹنا کیا ہے؟ تو غلطی نظر آئے گی تبھی پلٹے گا۔ اور فرمایا کہ تم جہاد سے ڈرتے ہو جانے سے اس وجہ سے کہ موت آ جائے گی، تو موت تو جہاں بھی ہوگی وہاں پہ تمہیں پالے گی۔ اگرچہ تم مضبوط عمارتوں میں چھپ جاؤ، قلعے بنا لو بڑے بڑے، وہاں پہ بھی موت جو ہے وہ تمہیں پالے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آقا علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جو نافرمانی کرے گا آپ کو اس پہ نگہبانی، کیونکہ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ مانتے کیوں نہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دے دی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں بس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل، کارساز، وہ کافی ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی ان کو نہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ غور و فکر کریں، دیکھیں اس قرآن کو کہ اس قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا اتارا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن میں، اب یہاں آپ لوگ پارہ پڑھتی ہیں تو گھر جا کے کھولا کریں، دیکھا کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، سوچیں کہ اللہ کے رات نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا اتارا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی غور و فکر جو ہے وہ آپ کی رات کی عبادت سے افضل ہے، دن رات آپ عبادت کریں اس سے افضل ہے۔ تو ایک گھڑی ہم 1 منٹ اللہ کے لیے غور و فکر نہیں کر سکتے؟ تو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں ضرور زیادہ اختلاف پاتے، یعنی یہ تو اللہ نے اتارا اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب جان نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو یہاں پہ وہ افواہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو افواہیں آتے ہی پھیلا دیا کرتے تھے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا، اللہ قریب ہے، ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یعنی ان کے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو ترغیب دیں، بس خود نکلیں، جو کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے بھی اس میں ایک بوجھ ہوگا۔ اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی نیکی
نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو ابھارو، خود بھی حصہ لو، دوسروں کو بھی ابھارو۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے، اور ہمیں جو اچھی سفارش کرے گا یعنی کسی کو نیکی کی طرف لے آئے گا تو وہ جو ہے اس کو بھی اس میں برابر کا وہ شریک ہوگا نیکی میں، اور جو کوئی بری کرے گا یعنی بری سفارش فرمایا وہ اس کے گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو، یعنی سلامتی کی دعا کون سی ہے؟ السلام علیکم، یہ ایک دعا بھی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سلام ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور اس کو تم لوگوں کے درمیان میں پھیلا دو، فرمایا اس کو پھیلاؤ۔ اور اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا، یعنی بعض اوقات ہم سلام اس لیے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ کون سا کوئی جواب دیتا ہے، یعنی میں سلام کہتی ہوں آگے سے جواب نہیں دیتے، تو فرمایا اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی کچھ موجود ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں، یعنی فرشتے موجود ہیں کہ جب آپ سلام کہتے ہیں تو وہ سلام جو ہے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب آپ کو یعنی سلام بھی کہنا یہ بھی ایک تحفہ ہے، جب آپ کو کوئی کہے تو آپ بھی اس کو کہو، یعنی کوئی کہتا ہے آپ کو السلام علیکم تو آپ اس سے بہتر کرو، بہتر سے مراد کہ آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی یہ پورا کہتا ہے تو آپ بھی اس کو پورا ہی کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم اور وہ بیٹھ گیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو دیکھیں سلام کریں گے تو 30 نیکیاں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ تو اس لیے مسلمان پہ جو 5 حق ہیں ان میں پہلا حق یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ تو فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، کیونکہ جب انسان یہ کرے گا تو اللہ کی ضمانت میں آ جائے گا۔ تو آنا ہے انشاءاللہ ضمانت میں، یہ نہیں کہ اچھا کوئی آگے بیٹھا ہوگا تو سلام کر لیں گے، نہیں، آپ ویسے بھی باہر سے آ رہے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے میں جا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سلام کرو، کیونکہ سلام جو ہے یہ مغفرت کو واجب کر دینے والا ہے، آپس میں محبتوں کو یہ بڑھانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو ہو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے وہ عمل کرو اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، یعنی جب سلام کرو گے تو محبتیں بھی بڑھیں گی اور اس طرح تم جنت میں بھی پہنچ جاؤ گے۔ اور فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیل کرتا ہے، تو ہم نے بخیل نہیں بننا، سلام کرنا ہے۔ اور یہ تو ایک دعا بھی ہے، یعنی دیکھیں آپ اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے ماں باپ پر، کسی پر بھی داخل ہوتے بہن بھائیوں پر، دوستوں پر، آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی تم پہ رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو جس کو یہ ہو نا اندازہ کہ میں سلام کہنے سے اپنے پیارے پہ اللہ کی سلامتی، رحمت، برکت کی دعا دے رہا ہوں، تو وہ میں کہتی ہوں کبھی بھی یہ چھوڑے گا نہیں۔ تو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، سلامتی کی دعائیں ہم نے دینی ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے میں سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت میں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا؟ منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کیا کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی جو اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں جس کے اندر اتنی سرکشی، اتنی نافرمانیاں، پھر جب وہ گمراہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان کا کوئی دوست بناؤ نہ کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور
और उनके दरमियान अहद व पमा है, या वो तुम्हारे पास उस हाल में आए कि उनके दिल उससे तंग हों कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। अगर अल्लाह चाहता तो जरूर इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर यकीनन वो तुमसे लड़ते। तो अगर वो तुमसे अलग रहें तो तुम उनसे ना लड़ो और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर ज्यादती का कोई रास्ता नहीं रखा। सताजीदूना आखरीन, अनकरीब तुम कुछ और लोगों को पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, और जब भी फितने की तरफ लौटाए जाते हैं इसमें उल्टा दिए जाते हैं। और अगर वो ना तुमसे अलग रहें और ना सुलह का पैगाम भेजें और ना अपने हाथों को रोकें, तो फिर क्या हुक्म है, फाखुजूहुम वक्तुलूहुम, इन्हें पकड़ो और इन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी पाओ। यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़िया दलील बना दी है, तो उनको पकड़ो और कत्ल करो। वमा काना लिमुमिनिन, और किसी मोमिन का कभी ये काम नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गर्दन आजाद करना या दियत देना जो उसके घर वालों के हवाले करे, मगर ये कि वो सदका करते हुए माफ कर दें। फिर अगर वो इस कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन है और वो मोमिन हो तो एक मोमिन गर्दन आजाद करना, और अगर इस कौम में से हो कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई अहद पमा हुआ है तो उसके घर वालों के हवाले की गई दियत अदा करना, और एक मोमिन गर्दन आजाद करना है। फिर अगर जो ना पाए तो पे दर पे 2 माह के रोजे रखो, ये बतौर तौबा है। तौबतम मिनल्लाह व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, ये अल्लाह की तरफ से तौबा है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। यानी देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में मोमिन की जान की कितनी कदर है। फरमाया अगर कोई जानबूझ के गलती से किसी से कोई कत्ल हो गया है, किसी को कत्ल कर दिया है, तो उसके लिए क्या करे, अगर किसी को आज़ाद नहीं कर सकता, दियत नहीं दे सकता, तो 2 महीने के, ये उसके कफारा है कत्ल का, कि 2 महीने लगातार रोजे रखे। लगातार रखेगा तो उसको पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान की हर चीज दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका माल, उसका खून, उसकी इज्जत आबरू, ये सारा कुछ। और फरमाया अगर तमाम आसमानों और जमीनों वाले किसी मोमिन के कत्ल में शरीक हो गए तो अल्लाह सबको जहन्नम में जगा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। व मन यक्तुल, और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर उसकी तो जजा ही जहन्नम है। यानी जैसे जानबूझ के इरादतन किसी को तक कत्ल किया तो उसकी जजा ही जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह का गुस्सा भी होगा उसके ऊपर और अल्लाह की लानत भी, और उसके लिए अल्लाह ने अजाब तैयार किया है। यानी जो जानबूझ के कत्ल करेगा अजाब भी मिलेगा, अल्लाह की लानत भी होगी उसके लिए, और उसके लिए अल्लाह का गुस्सा भी होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर करो तो खूब तहकीक कर लो, और जो तुम्हें सलाम पेश करे इसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। इससे पहले कि तुम भी ऐसे ही थे तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, और बस खूब तहकीक कर लो, बेशक अल्लाह हमेशा से इससे जो तुम करते हो पूरा बाखबर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बाखबर, क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम में ना अस्सलामु अलैकुम कहने से ही पता चलता था कि ये मुसलमान है, तो ये मुसलमान। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी बकरियों के पास था, चंद मुसलमान उसके पास पहुंचे तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मुसलमानों को यकीन नहीं था, उन्होंने कहा शायद ये अपने बचाव के लिए कर रहा है, तो उन्होंने उसको पकड़ा और कत्ल कर दिया, और उसकी बकरियां जो थी वो अपने कब्जे में ले ली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तब ये आयत नाज़िल की थी, तब ये उतरी कि किसी को ऐसे नहीं, वो सलाम कहता है तो उसकी तस्दीक भी करो, आप तस्दीक करो, ऐसे नहीं कि पता नहीं ये सही है कि गलत है और उसके ऊपर आप लोग हमला कर दें। ला यस्तविल काइदून, ईमान वालों में से बैठे रहने वाले जो किसी तकलीफ वाले नहीं और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने वाले बराबर नहीं है। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत दी है, और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया, और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़ा अजर की फजीलत अता फरमाई, अपनी तरफ से बहुत से दर्जों की और बख्शिश और रहमत, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले, जुल्म करते, कहते हैं कि किस काम में थे, वो कहते हैं हम इस सरजमीन में नहायत कमजोर थे, वो कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। तो ये लोग जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो लौटने की जगह है। यानी एक जगह पे आपको इस्लाम पे अमल करने में
پابندی ہے، مشکل ہے، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور ہجرت کر دیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، زمین کی کشادگی کے باوجود بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم جو ہے وہ تیار کی ہے۔ مگر وہ جو نہایت کمزور ہیں، عورتوں میں سے بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے لیے کوئی راستہ ہے، تو یہ لوگ اللہ کے قریب، اور اللہ انہیں معاف کرے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی بھی نکلتا ہے اللہ کے لیے، تو جب وہ نکلے گا تو اللہ رب العزت کے اوپر اس کا اجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو فرمایا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس کی نیت یہ ہوئی کہ وہ دنیا کے مال کے حصول یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی ہجرت وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، قصر نماز۔ یہ مومنوں پر ایک اللہ رب العزت نے آسانی کر دی ہے، کیونکہ ابتدا میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضر اور سفر دونوں حالتوں میں فرض نماز دو ہی تھی، یعنی دو رکعتیں ہی فرض نماز تھی۔ پھر جب سفر کی یعنی جب نماز فرض ہوگی تو جو یہ نماز تھی اس کو سفر کی نماز اقرار کر دیا گیا کہ سفر میں جو ہے وہ دو رکعتیں نماز پڑھنی۔ اب بعض ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جب ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، تو اللہ نے جو انعام کیا ہے تو اس انعام کو قبول کرنا چاہیے۔ اب کوئی آپ کو گفٹ دے، آپ آگے سے قبول نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یا ہم کسی کو گفٹ دیں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا کہ اس نے میرا گفٹ قبول نہیں کیا؟ تو اللہ نے ہمیں ایک ایز اے گفٹ دیا ہے، تو اس گفٹ کو ہم نے قبول کرنا ہے، چاہے ہمارے پاس وہاں پہ ٹائم ہو، چاہے ہم وہاں پہ فارغ ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں دے دیا کہ قصر کی نماز جو ہے وہ دو رکھتے ہیں۔ اور جب تم سفر میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر ہمیشہ سے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ نماز خوف کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بس وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا بیمار ہو، یا ہتھیار اتار کر رکھ دو یا اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ رکھو، تو بے شک اللہ کافروں کے لیے رسوا کرنے والا اس نے عذاب تیار کیا ہے۔ تو ہر حال میں نماز جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی۔ اب جنگ کا جو عالم ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ آگے دشمن سامنے ہم ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو تب نماز جو ہے وہ اللہ کہہ سکتے تھے کہ تھوڑی سی ڈیلے کر لیں، نہیں، خواہ وہ جنگ ہو، خواہ وہ کوئی خوشی ہو، خواہ وہ کوئی غم کا موقع ہو، خواہ وہ کوئی بارش ہو، سفر ہو، بیماری ہو۔ اور دیکھیں کہ بیمار انسان کے لیے یہ اجازت دے دی کہ وہ روزہ جو ہے دوسرے دنوں سے گن لے، ٹھیک ہے، یا روزے کی اگر زیادہ ہی لاچار ہے، بیمار ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ لیکن نماز کے لیے اس میں بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا کہ تھوڑی سی آپ کو گنجائش دے دی جائے کہ آپ بہت بیمار ہیں، لاچار ہیں، نماز نہ پڑھیں، نہیں، فرمایا نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں طاقت بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں طاقت لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں طاقت تو اشارے سے پڑھ لو۔ یعنی کسی صورت بھی نماز جو ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ ہم نے اللہ کے سامنے کرنا ہی کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری نماز کر لو تو اللہ کے کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا، یعنی نماز کا وقت مقرر ہے، یہ نہیں کہ اب ایک نماز گزر گئی تو وہ وقت تو نہیں آئے گا نا۔ اب ظہر کی نماز چلی گئی ہے، عصر آ گئی ہے، تو ظہر کا وقت آپ لے آئیں گے واپس؟ نہیں آئے گا۔ ہم قضا تو ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قضا نماز ادا کرنی، کیسے کرنی جی؟ بس جی قضا ظہر قضا ہو گئی ہے تو قضا 4 فرض پڑھ۔ نماز قضا نہیں ہوتی، اس کا وقت قضا ہوتا ہے، تو نماز کیوں تھوڑی کریں؟
نماز ہم پوری پڑھیں گے، وقت ادا ہو جائے تو نماز ہم پوری ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز نکل گئی، اثر سے پہلے 4 فرض پڑھو تو جلدی جلدی ظہر قضا جو پڑھ لیں، نہیں، ظہر آپ لوگ پوری پڑھیں گے۔ ولا تہینوا، اور اس قوم کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید نہیں رکھتے، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا، یعنی دشمن کا پیچھا کرنا، کیونکہ وہ بھی تکلیف تو ان کو بھی آتی، لیکن وہ ان کو جنت کی امید نہیں ہے، اور تمہیں اللہ رب العزت نے جنت کی امید دلائی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے خائن اور سخت گناہگار ہے۔ تو محبتیں نہیں ملتی جب انسان گناہگار اور خیانت کرنے والا ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں، یعنی چھپاتے ہیں باتیں، اور اللہ سے چھپا نہیں سکتے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہے جو وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے، اور اللہ ہمیشہ سے اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والے۔ یعنی یہ منافقوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو باتیں چھپا چھپا کے پھرتے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس کو جاننے والی ہے۔ ہاں انتم ہؤلائی، سن لو تمہیں وہی تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون وکیل ہوگا؟ تو جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، کوئی بھی ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کما لے، گناہ ہو گیا تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ تو جو کوئی گناہ کر لے اللہ معاف کر دیں گے اگر وہ بخشش مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو فرمایا اس کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، یقیناً کریں گے۔ اور فرمایا اللہ سے پوری امید، بخشش کی امید اور توبہ کرنی چاہیے بخشش کی امید سے کہ اللہ میں نے بخشش لینی ہے، معاف کروانا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیوں مسلمان کے لیے انتظار کرتا ہے، یعنی گناہگار جو ہے نا اس کا گناہ لکھنے کے لیے 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے کہ اگر وہ شرمندہ ہو گیا اور اس سے استغفار کر لیا تو وہ لکھے بغیر ہی قلم اپنا بند کر دے گا، یعنی گناہ نہیں لکھے گا۔ تو ہم جو ہے غلطی کر کے اس پہ ڈٹنا نہیں کہ ایک غلطی کر لی دوسرا کو اب تو ہو گئی ہے اب کیا کریں، تو ہو گئی ہے تو فوری سے معافی مانگے۔ تو 6 گھڑیوں کا ٹائم ہے تو معافی مانگ لیں تاکہ اللہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو معاف کر دے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا، یعنی بے گناہ پر تہمت لگانا بہت بڑا بہتان اور گناہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کا ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت جس پہ چاہتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا رہا ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، یا جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کر یہ کرے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کیونکہ مجلس میں سرگوشی کرنا ناپسندیدہ مانا جاتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں 3 لوگ بھی بیٹھے وہ بھی ایک مجلس ہے، اب 2 بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ مجلس میں سرگوشی کریں۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ پسندیدہ سرگوشی کون سی ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سی،
کہ جہاں چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے سرگوشی کی جائے، چھپ کر کوئی انسان دیتا ہے اللہ کے راستے میں اس کے لیے کوئی سرگوشی کی جائے، یا کسی کو نیکی کا کوئی حکم دینے کے لیے سرگوشی کی جائے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ پسند ہے، وہ اللہ کو پسند۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے پاس خوب ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ استغفر اللہ، جہنم کی آگ تیار کی اور ہم اس میں اس کو جھونکیں گے اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی جو انسان کا ارادہ ہے، اب جیسی نیت ویسے اس کو لوگ ملیں گے، جیسا اس کا خود کا وہ ہے ویسے اس کو ہر جگہ پہ وہ ویسے مل جائیں گے، جیسا انسان کا گمان، جیسا ارادہ۔ نولی مات اللہ، اللہ فرماتے اس کو میں اس کی طرف لوٹا دیتا ہوں۔ تو ہم نے اب انشاءاللہ یہ ارادے کرنی ہے پختگی کے ساتھ کہ ہم نے خود کو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، تو پھر بولنے نا، اس کا مطلب ہے ابھی ارادہ پکا نہیں ہے، یعنی کچے پکے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں کہ اچھا سوچیں گے ہو جائے گا ہم سے۔ ارادہ تو کریں، ابھی تو ہم پڑھ کے ہوتے ہیں کہ نولی ما تولا، جو جیسا کرے گا اس کی طرف اللہ اس کو پھیر دیں گے۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم نے خود کو بدلنا ہے تو انشاءاللہ اللہ بدلیں گے، یعنی خود کو بدلنا، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا۔ اگر کوئی برائی کرتے، گناہ کرتے، کسی کے جھوٹ بولنے کی عادت تھی، چگلی کی عادت تھی، غیبت کی عادت تھی، یا کوئی اور برا کام جس کی عادت تھی، وہ اس کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے۔ یعنی شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، معافی نہیں ملے گی۔ جو معافی تب ملے گی جو اس کے علاوہ گناہ کر لے تو معافی ہے، اور جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ یدعون من دونہ، اور وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو، نہیں پکارتے مگر شیطان کو، شیطان کو وہ پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، اور جس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کروں گا، یعنی یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ شیطان نے کہا کہ اللہ میں ضرور تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر کروں گا، میں لوں گا ایک حصہ اپنے لیے، ان کو اپنی طرف کروں گا۔ کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان نے، اب دیکھیں ایک دشمن کوئی ہمارے سامنے آ کے کوئی چیلنج کر جائے کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حفاظتی اقدام بڑھا دیتے ہیں، سیکورٹی بڑھا دیتے ہیں، احتیاط شروع کر دیتے ہیں کہ دشمن کسی طرف سے نہ آ جائے۔ اب رحمان کے سامنے شیطان نے چیلنج کیا ہے تو رحمان اس لیے بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن، اور فرمایا اس نے کہا میں یقیناً ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور یقیناً میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ تو یقیناً وہ ضرور چپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ صورتیں بدل دیں، وہ صورتوں کو بدل دیں جو اللہ نے پیدا کیا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ اب شیطان نے خود کہا ہے، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ جلد میں فرمایا نیل وغیرہ نقش بھروانا، یا فرمایا دانت بریک کروانا، یعنی دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، مردوں کی داڑھی منڈوانا، عورتوں کا فرمایا لباس کم سے کم پہننا کہ وہ پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے، استغفر اللہ، یہ سب کام جو ہے یہ شیطانی ہیں، اور یہ اللہ کی لعنت کے سبب بنتے ہیں یہ والے کام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوندنے والی، گندوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ فضل تو اتنا لے نہیں ہوتا جتنی ہم لعنتیں اکٹھی کر رہے ہیں، یعنی جو اب دیکھیے ہم اللہ رب العزت نے ہمیں بنا کے بھیج دیا، خوبصورت بنا دیا اس نے، کیسا بنایا خوبصورت، اب ہم اس میں تھوڑی سی تراش خراش کریں، اللہ کی تخلیق کو ہم بدل رہے ہیں۔ اب پلکنگ کرنا کیا ہے؟ ہم لوگ پلکنگ کرتے ہیں، یہ اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے تھوڑے زیادہ کر دیے تھے، اب یہ ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے،
ہم اس کو کر کے ذرا تلاش کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اللہ کی تخلیق میں اصل میں ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لعنت کے سبب ہے. تو اب آپ لوگوں نے ابھی ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے, تو جتنی ہیں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم یہ عہد کر رہی ہیں کہ ہم نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. تو نہیں کرنا انشاءاللہ. صبح اٹھ کے آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنا لب لگائیں, انشاءاللہ آئیں گے ہی نہیں دوبارہ. اگر پہلے کر لیا تو معافی مانگ لیں کہ اللہ نعمتیں تو لینی ہوتی تو لعنت کیسے لے لیں, اور جتنی دیر یہ کرتے رہیں گے لعنتیں ہی لعنتیں ہیں. استغفر اللہ, لعنت آتی رہے گی. اور یہ شیطان کا کام, اور یہ شیطان نے اللہ کو یہ چیلنج بھی کیا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے, اور ہم شیطان کے ساتھ ہی بن رہے ہوتے ہیں. ہم شیطان کو کہتے ہیں بھائی تم بالکل ٹھیک ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم نے اللہ کو چیلنج کیا ہے, ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس نے رحمان کے سامنے استغفر اللہ یہ بات کی اور ہم وہ کر رہی ہیں. تو آج سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کوئی بات نہیں, کوئی یہ تو نہیں کہنے لگا کہ آپ خوبصورت نہیں لگتی. اور میں اکثر بچیوں کو کہتی ہوتی ہوں, اسٹوڈنٹس کو, کہ دیکھیں مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہمیں اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میں کیسی لگتی؟ صحیح ہوں نا. تو میں نے تو کچھ نہیں کیا. یعنی یہ ہم لوگ ایک وہ شیطان نے آرزویں دلائی ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگتا, تھوڑا سا کر لو. وہ شیطان نے وعدہ تو کیا ہوا تھا رحمان سے, اس نے غافل بھی تو کرنا تھا. تو وہ شیطان کر رہا ہے کہ ایسے کرو, لیکن اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے بندے مخلص ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے ہم نے مخلص بننا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ابھی اخلاص پورا ہمارے اندر نہیں آیا, تو نہیں آیا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو اب اپنے اندر اخلاص کو لانا ہے تاکہ شیطان ہم پہ جو ہے وہ کر نہ سکے حملے. تو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے گا اگر ہمارا ارادہ سچا ہو. تو ارادہ سچا ہے, چاہے وہ شادی ہے, چاہے اب بات کرتی ہیں جی شوہر کے لیے کرنا ہے, تو شوہر کو بتائیں نا کہ یہ گناہ ہے. شوہر کی جو فرما برداری جیسے کرے وہ کرے. تو شوہر کے لیے کر رہی ہوں میں, تو جو گناہ کا کام ہے وہ تو نافرمانی ماں باپ کے ان کے آگے جواب دے سکتی ہیں آپ کہ نافرمانی کا کام میں نہیں کرنا. اللہ کے سامنے اللہ کا شرک ماں باپ کہے کہ شرک کریں تو ہم نہیں کر سکتے. تو شوہر کہہ رہے اس کو سمجھائیں, اس کو کہیں ویسے خوبصورت بڑی ہیں, ویسے تیار ہو کے دکھائیں, جو مرضی خوبصورتی کے اور بھی بڑے طریقے ہیں اور کچھ کر لیں, لیکن ضروری نہیں. اور میں کہتی ہوں شوہر اتنا بھی مجبور نہیں کرتے جتنی یہ عورتیں اپنی بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. یہ کہتی ہیں نہیں شوہر کے لیے کہہ رہے ہیں, اور وہ بیچاروں کو بھلا پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ کر کیا رہی ہیں, انہوں نے بال اتارے نہیں اتارے, زائد تھے یا زیادہ کم ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں. تو انشاءاللہ آج سے یہ کام نہیں کرنا. یعیدہم ویمنیہم, وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں بھی دلاتا ہے. شیطان وعدے بھی دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا. اولئک مأواہم جہنم, یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ عمل کر لو گے تو تمہارے لیے جنت ہے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ وعد اللہ حقا, شیطان دھوکے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اللہ سچا وعدہ کرتا ہے. اس کا وعدہ سچا ہے, کبھی بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا کہ آپ خوبصورت نہیں. ایک دفعہ اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں نا. اور یہ بھی میں کہتی ہوں وہی کہ لن تنالوا البر, نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ چیز نہ دے جو اس کو پسند ہے. تو سمجھو یہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں, تو کریں گے اللہ کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ ضرور. کیونکہ عمل کرنا, اب دیکھیے آپ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو عمل والے بن جائیں. ایک وہ پچھلے دنوں ہی آئی دم کروانے کے لیے, سندھ کی طرف سے آئی تھی, اور وہ اس کا بہت بڑا پارلر تھا. تو ایسے بیٹھے بیٹھے وہ کہتی مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے دین کی باتیں بتائیں کریں نا, تو میرا یہ کام ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے, یعنی کسی کی پلکنگ نہیں کرنی. وہ کہتی باجی زیادہ لوگ آتے ہی وہ ہیں, یعنی تیار ہونے کے لیے تو کوئی زیادہ لوگ تو اسی لیے آتے ہیں کہ وہ پلکنگ کروائیں. تو میں نے کہا یہ سوچیں کہ آپ پلکنگ کر کے حرام کما رہی ہوتی ہیں, کمائی میں بھی حرام اور اللہ رب العزت کی لعنت کا سبب بھی ہے, تو آپ نے نہیں کرنا. اور اس طرح جب وہ آئی تقریباً 2 مہینوں کے بعد آئی, اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی عمل کریں, کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں نا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, تو ہم کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, تو یہ ہو نہیں سکتا. اب وہ آئی اس بار اسے یہ بتایا, وہ کہتی میں نے خود بھی اپنی بھی کرنی چھوڑ دی ہے, اور پارلر میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتی ہوں میں یہ نہیں کر سکتی,
باقی میں تیار کرتی ہوں سارا کچھ، لیکن پلکنگ میں نے نہیں کرنی. تو انسان جب ارادہ کرتا ہے اللہ راستے کھول دیتا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کریں کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اللہ سے وعدے کی بات میں سچا ہے. لیسا، نہیں، نہ تمہاری آرزوئیں، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور دین کے لحاظ سے ان سے بہتر کون ہے، کون جو سب سے زیادہ بہتر، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر لیا، فرما بردار کر لیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو. اس سے ابراہیم کے ملت کی پیروی کی جو کہ ایک یک طرفہ تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خالص واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان کا ہر عمل اخلاص والا تھا، وہ خالص تھے تو اللہ نے خالص دوست بنا لیا ان کو. ان کا عمل اخلاص والا، ہر کام وہ کرتے تھے تو صرف اللہ کے لیے. وہ تو بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تھے، تو ہم اپنے نفس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی ایک نفس ہی ہے نا ہمارا، ایک خواہشات ہی ہیں جو اندر سے ہمیں کہتا ہے نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، تو ہم نفس کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ تمہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فتویٰ دیتے ہیں جو کچھ بھی تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں جانتے جو ان کے لیے فرض کر دیا گیا، اور رغبت رکھتے ہیں وہ کہ ان سے نکاح کر لو. نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں کہ یتیموں کے لیے انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اور تم جو بھی نیکی کرو گے سو اللہ تعالیٰ بے شک ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے. تو انصاف کرنے والے بننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے کو اللہ نے جو مقام دینا ہے وہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آئیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت اپنے خامد سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح سے صلح کر لیں، اور وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے. اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر کی گئی ہے. اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے باخبر ہے. جو بھی نیکی کرے گا اللہ رب العزت باخبر. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس مت جھک جاؤ ایک طرف، مکمل جھک جانا کہ دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو. اگر تم اصلاح کرو ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت بخشیں گے اور بہت مہربان ہے. یعنی بیویوں کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کرنا ہے. اگر کسی کو ایک کو کچھ دے رہے ہو تو دوسری کو بھی دینا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی طرف لٹکے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں مجھ سے، یعنی دل کے معاملے میں میرا اختیار نہیں ہے، باقی میں سارا کچھ کرتا ہوں. یعنی جتنا ٹائم ایک دن سب میں ڈیوائڈ کیا تھا، عصر کے بعد سب میں تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ جاتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بڑی شدید تھی، تو اس معاملے میں مجھے جو ہے دن میں میرا اختیار نہیں ہے. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. اور بے شک یقیناً تم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تقییدی حکم دیا گیا اللہ سے ڈرو. اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح سے بے پرواہ ہے، ہر طرح کی تعریف کا حقدار ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. یعنی اگر تم نافرمانی کرتے رہو گے، اس کے بھول جاؤ گے، بالکل بھولو گے تو چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور کوئی بھی آ جائے گا اس کی جگہ اور تم سب کو فنا کر دے گا. پھر وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا ہے اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کو سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی صرف دنیا کا جو ثواب چاہیے اس کو دنیا دے دی جائے گی. تو اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اللہ کے پاس موجود
موجود ہے تو طلب کرنی ہے تو دونوں کی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذات ہو یا والدین یا زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو وہ اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہشات کی پیروی نہ کرو، عدل کرو. اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو خبر دینے والا ہے. یعنی گواہیاں کسی کے خلاف، کسی کی خوشنودی کی خاطر نہیں، بلکہ گواہی دینی تو اللہ کے لیے، زبانوں کو پیچ نہیں دینا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اس پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری، نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور بہت دور کا گمراہ. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے. اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، یعنی کفر کرتے کرتے اتنا بڑھ گئے کہ مہر ہی لگی، پھر ان کو بخشش نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی. بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزت للہ جميعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. یعنی منافقوں کو، کافروں کو دوست بنانا اور عزت ڈھونڈنے کے لیے، ایک بندہ بے نمازی ہے، کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا، مسجد نہیں گیا، اور آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گا تو عزت ملے گی، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لیکن فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اگر چاہے تو اس کے ساتھ تو ہو تب بھی تجھے عزت نہیں ملے گی، اگر چاہے عزت دینے پہ تو گھر کے اندر ہے تب بھی تجھے وہ عزت دے گا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. تو منافق اور کافر، آقا علیہ السلام نے فرمایا منافقت جو ہے وہ سستی جو ہوتی ہے نا، منافقت نہیں، یہ اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز اللہ نے بھاری کر دی ہے. یعنی منافق جو ہے فجر اور عشاء بہت مشکل سے پڑھے گا. تو اگر مشکل آ گئی ہے تو انتظار کریں، سوچیں کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، کہ ہم تو نہیں کہ منافق بن جائیں. الذین یتربصون، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہوگے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا. بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا. ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، منافق جو ہیں منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑے. تو منافق جو ان کی نمازیں سستی والی ہوتی ہیں، مذبذبین، وہ ایسے ڈگمگاتے ہیں نہ اس طرف نہ اس طرف. اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو کون ہے ان کو ہدایت دینے والا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اور ہرگز کوئی بھی پھر راستہ نہ پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ کیونکہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا ہے تو نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو پھر دیکھو اگر برا ساتھی دوست ہی برا ہے تو وہ ایک حجت ہو جائے گی. ان المنافقین، بے شک منافق جو ہے وہ ہر درجے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. استغفر اللہ، یعنی جہنم کے جو 7 درجے ہیں، اوپر جو ہے وہ چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے عمل کرنے والا، وہ اوپر اور سب سے نچلے درجے میں وہ جو ہوگا جو منافق ہوگا. استغفر اللہ، اور وہ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا. الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا
अजर देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। और अल्लाह को क्या है कि वो तुम्हें अजाब दे अगर तुम शुक्र करो, ईमान ले आओ, यानी शुक्र करोगे तो अजाब नहीं मिलेगा। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह हमेशा से कदरदान है, जो सब कुछ जानने वाला। यानी अल्लाह का शुक्र करो। शुक्र जो है वो ईमान का सबब बन जाता है। शुक्र जो है वो इंसान की नेमतों में इजाफा होता है और शुक्र गुजार को अजाब से बचा लिया जाता है। यानी शुक्र का फ़ायदा खुद इंसान को अपनी ज़ात को होता है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बनने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।